ان مثل عیسیٰ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، کمثل آدم، آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ یہاں عیسائیوں کے ایک عقیدے کا رد کرنا مقصود تھا، اور وہ عقیدہ کیا تھا ان کا؟ کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ معجزانہ طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو بتایا گیا کہ ان کو اگر تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو تو بتاؤ آدم علیہ السلام جن کا باپ بھی نہیں تھا، ماں بھی نہیں تھی، وہ پھر کیا ہوئے؟ ان کو کیا کہو گے؟ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑا معجزہ ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اور آدم علیہ السلام کو کیا کیا؟ خلقہ من تراب، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال لہ کن، مٹی سے بنا کے کہا، فرمایا ہو جا، فیکون، وہ ہو گیا، یعنی بن گیا مکمل انسان۔ الحق من ربک، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن، تو آپ نہ ہوں، کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور آپ کے حوالے سے آپ کی پوری امت کی طرف اشارہ ہے۔ من الممترین، شک میں پڑنے والوں میں سے، آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں، حق واضح ہو چکا ہے، یہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں، حقیقت سے دور ہیں۔ فمن حاجک، تو جو کوئی جھگڑے تجھ سے، فیہ، اس معاملے میں، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تیرے پاس علم میں سے آ چکا، العلم آیا یعنی حقیقی علم، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ علم، جب وہ آ چکا تو پھر اب کیا کرو؟ فقل، تو کہو، تعالو، آؤ، کس کو کہو؟ یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ عیسائیوں کی طرف۔ آؤ ندعو ابنانا، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، وابناکم، اور تم اپنوں کو بلا لو، ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، ونساءکم، اور تم اپنی عورتوں کو بلا لو، وانفسنا، اور ہم خود بھی آ جاتے ہیں، وانفسکم، اور تم سب بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مل کے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا؟ کہ یا اللہ جو جھوٹا ہو اس پر تیری لعنت، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ یہاں پر آیت کا جو شان نزول ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ یمن کا علاقہ ہے، نجران، قرآن پاک کے نزول کے وقت یہ عیسائیت کا بہت بڑا مرکز تھا، نجران کا علاقہ۔ ان کے علماء اور پیشواؤں کا ایک وفد 9 ہجری میں مدینہ آیا، 9 ہجری میں مدینہ آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسائیوں کے عقائد کے بارے میں بحث کی۔ آپ نے مختلف دلائل ان کے سامنے پیش کیے۔ مثلاً آپ نے فرمایا کہ مسیح خدا کے بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ایک زندہ ہستی ہے، اس پر موت آنے والی نہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام پر موت آنے والی ہے۔ آپ کے دلائل کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اور وہ مسلسل بحث کرتے رہے۔ تو جب آپ نے دیکھا کہ وہ دلیل سے نہیں مانتے تو آپ نے ان کو آخری چیلنج دیا چپ کرانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا اگر تم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہو تو آؤ پھر مباہلہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نبتہل، مباہلہ، بے ہے لام، بہل کہتے ہیں دعا میں تضرع، ٹھہر ٹھہر کر دعا مانگنا، یا شدت سے دعا مانگنا، یا لعنت کی دعا ایک طرح سے۔ تو آپ نے کہا کہ آؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کا کیا معنی ہے یہاں؟ مباہلہ باب مفعلہ ہے، ایک دوسرے پر لعنت کی بد دعا، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو کہا جاتا ہے کہ اگلے دن آپ صبح باہر نکلے، آپ کے ساتھ آپ کے دونوں نواسے حضرت حسن اور حسین تھے، ان کے پیچھے حضرت فاطمہ اور ان کے پیچھے حضرت علی تھے، کیونکہ یہ کہا نا کہ اپنے بچوں کو بلا لو، ہم اپنوں کو بلا لیتے ہیں۔ تو آپ نے حضرت حسن حسین کو بلا لیا۔ نساءنا میں آپ نے کس کو بلایا؟ حضرت فاطمہ کو۔ وانفسنا، اور ہم خود، یعنی حضرت علی بھی اور آپ خود بھی تشریف لے آئے۔ اب نجرانی عیسائیوں نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں اور عورتوں کے ساتھ آ رہے ہیں تو انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں مہلت دیں کہ ذرا ہم آپس میں مشورہ کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو لے کے آئیں یا نہ۔ جب وہ مشورہ ہو رہا تھا، ڈسکشن ہو رہی تھی، تو ان کے ایک عالم نے کہا تم جانتے ہو کہ اللہ نے بنی اسماعیل میں پیغمبر بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، بعید نہیں کہ یہ وہی پیغمبر ہوں۔ پھر ایک پیغمبر سے مباہلہ کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے کہ تمہارے چھوٹے بڑے سب ہلاک ہو جائیں گے اور نسلوں تک اس کا اثر باقی رہے گا۔ خدا کی قسم میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر یہ دعا کریں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہم ان سے صلح کر کے اپنے بستیوں کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اور پھر وہ واپس چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر جزیہ عائد کیا، اور ابو عبیدہ
الجراح کو جنہیں امین الامت کہا جاتا ہے ان سے جزیہ وصول کرنے کے لیے روانہ کر دیا، اور اس طرح یہ مغلوب ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو قوم حق کو بالکل سامنے دیکھ کر پھر نہ مانے اور اس کا بھی انکار کر دے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ انہیں حق بات سمجھائی جائے؟ جب اللہ ہی دلوں پہ مہر لگا دے تو پھر انسان جو ہے بے بس ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیوں مہر لگاتا ہے؟ جب لوگ ماننا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ زبردستی مہر نہیں لگانا چاہتا، اس نے تو دلائل دیے، سارے دلائل سامنے ہیں، لیکن دلائل کو دیکھ کر بھی وہ نہیں مانتے۔ اچھا، اس واقعے سے بعض لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، حضرت فاطمہ، کیونکہ صرف وہ مباہلے میں شریک ہوئی تھی، وہ بچوں کی بات تھی نا، اس لیے۔ اب ہوا یہ کہ باقی چونکہ شریک نہیں تھی اس لیے وہ تھیں بھی نہیں۔ لیکن آپ کو یہ یاد رہے کہ یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت رقیہ کی وفات 2 ہجری میں ہوئی، حضرت زینب 8 ہجری میں فوت ہوئی، حضرت کلثوم 9 ہجری میں۔ اس لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت صرف حضرت فاطمہ ہی زندہ تھی۔ ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہ بالکل سچے قصے ہیں، سچے واقعات ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں، نہ حضرت عیسیٰ ہے، نہ صلیب ہے، نہ کوئی اور چیز۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ وہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، یعنی بات نہیں مانتے، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ ساری حجت تمام کرنے کے بعد پھر ان کو تبلیغ کی جا رہی ہے، ان کے انکار کے باوجود ان کو کہا جا رہا ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا، اے اہل کتاب آ جاؤ، کس چیز کی طرف؟ الی کلمۃ، ایک بات کی طرف، سواء، جو برابر ہے یعنی کامن ہے، بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان، ہم اور تم جس ایک بات کو سب مانتے ہیں اس بات کو مان لو، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اس آیت کے شان نزول میں بتایا جاتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے حکمرانوں ہرقل، قیصر روم اور مقوقس حاکم مصر کو جو خطوط روانہ کیے اور انہیں اسلام کی دعوت دی، ان میں اسی آیت کو بنیاد بنایا گیا۔ مقوقس کے نام جو خط بھیجا گیا، اس کی اصل اوریجنل خط مصر کی ایک خانقاہ سے برآمد ہوئی ہے، جس کی عبارت بالکل وہی ہے جو صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی روایت ہوئی ہے۔ اور یہ خط اس وقت بھی ترکی کے توپکپو سرائے میوزیم میں ہے۔ یہ خط جو ہے کئی 100 سال کے بعد اب ڈسکور ہوا 18 سینچری میں مصر کی ایک خانقاہ میں۔ یہ اوریجنل خط ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور اس میں جو بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہی بخاری کے الفاظ ہیں، جس سے حدیث کی صداقت پر بھی بہت بڑی دلیل ملی ہے کہ راویوں نے ایسے من گھڑت باتیں اپنے پاس سے نہیں بتا دی۔ اس خط کے الفاظ ہیں، اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإنما علیک اسم القبط، اور پھر یہی آیت لکھی ہوئی ہے۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ خط کے شروع میں پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، من محمد بن عبداللہ الی المقوقس عظیم القبط، محمد بن عبداللہ کی طرف سے مقوقس بادشاہ کی طرف جو قبطیوں کا بڑا ہے، سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ یہ غیر مسلم کو سلام لکھنے کا طریقہ ہے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہوں، اسلام لے آؤ، سلامت ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں دگنا اجر دے گا، کیونکہ اہل کتاب میں سے جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہوتا ہے اسلام لانے کا دوسروں کی نسبت۔ فإن تولیت، لیکن اگر تم منہ موڑتے ہو، فإنما علیک اسم القبط، تو تمہاری ساری قوم کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ ساری قبطی قوم جو مصری قوم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ان کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ بہرحال، قل یا اہل الکتاب، کرسچنز کو اور اہل کتاب کو اسلام کی تبلیغ کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ انہیں کہو، اے اہل کتاب، تعالوا، آؤ، الی کلمۃ، ایک بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسی ہے، اور وہ ایک جیسی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے دنیا میں، پیچھے بھی جتنے گزرے، ان سب نے لوگوں کو کیا تعلیم دی؟ آپ قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں نا، سب نے آ کر کیا میسج دیا؟ اللہ ایک ہے۔ آگے آپ انشاءاللہ 9ویں سپارے میں پڑھیں گے کہ جو بھی پیغمبر آیا اس کے واضح الفاظ ہیں کہ ہر پیغمبر نے آ کر کہا کہ آؤ اللہ کی عبادت کرو۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ پھر اسی طرح
لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. پھر اسی طرح آگے جا کے آتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. تو باقی تمام پیغمبر جو تھے وہ یہی آ کے اپنی قوم کو کہتے رہے مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. تو تورات اور انجیل میں آج بھی توحید ایک مسلم حقیقت کے طور پر موجود ہے. اب آپ دیکھیں کہ آج بھی تورات اور انجیل کے جو نسخے موجود ہیں اگرچہ وہ اوتھینٹک نہیں، ان میں بہت سی چینجز ہو چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کتابوں میں بھی جو اصل تعلیم ہے توحید کی وہ موجود ہے کہ اللہ ایک ہے. لیکن ان لوگوں نے اپنی تعویلوں کے ذریعے اس میں شرک داخل کر دیا. جیسے ہم امت مسلمہ ایک طرف اللہ کو ایک مانتے ہیں، پھر اس کے ساتھ اس کی صفات میں اوروں کو بھی شریک کرتے ہیں. کسی کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ اولاد دے سکتا ہے، یہ رزق دے سکتا ہے، یہ بیٹا دے سکتا ہے، اور کسی کو داتا کہتے ہیں اور کسی کو یا غوث کہتے ہیں، اور کسی کے بارے میں پیر دستگیر کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پکڑ لیجیے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں آج مسلمانوں نے جس طرح اپنے دین کے اندر بگاڑ پیدا کر لیا، یہود و نصارہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ گڑبڑ کر دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ بھی خدا تھے، ان کو بھی اللہ نے موقع دیا تھا، اور اسی قسم کی کچھ اور بات. آج بھی آپ کسی کرسچن سے بات کریں تو آپ اس سے پوچھیں کہ کتنے خدا ہیں تو وہ یہ نہیں کہے گا 3 ہیں، بلکہ وہ کیا کہیں گے؟ ایک ہی ہے. لیکن ایک بیٹا ہے اور ایک ہولی گھوسٹ ہے اور ایک ماں ہے اور وہ جو حضرت مریم کے بارے میں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اصل دین جو تھا وہ توحید ہی تھا. اب آپ دیکھیں کہ جب ان کے ہاں یہ چیز موجود ہے تو انہیں اسلام کی طرف بلانا پھر کوئی مشکل بات نہیں ہونی چاہیے. اسلام نے یہی طریقہ ہمیں سکھایا کہ انہیں بتاؤ کہ آؤ ایک بات کی طرف جو ہم تم میں ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. اس سے تبلیغ کی ایک بہت بڑی حکمت پتہ چلتی ہے کہ دوسروں کو ان چیزوں سے بلانا شروع کرو جو کامن ہے، جن پر ان کا بھی اتفاق ہے. اختلافی باتوں سے بات مت شروع کرو کہ پہلے ہی پھٹ جائے اور پھر کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ ہو. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں. آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي. اس آیت کا مطلب ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی کوئی رسول بھیجا اس کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ لا الہ الا انا فاعبدونی، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، میری ہی عبادت کرو. ایک اور جگہ پر آتا ہے لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جس کو یہی کہہ کے بھیجا کہ بس اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی نہیں. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب نہ بنائے. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ اس کے فوراً بعد کیوں آئی؟ بات یہ تھی کہ یہود اور نصارہ ایک طرف کہتے تھے کہ اللہ ہی ایک ہے اور دوسری طرف اپنے بڑوں بزرگوں علماء فقہا کو اپنا رب بنائے ہوئے تھے، ان کی بات مانتے تھے، اللہ کو چھوڑ دیتے تھے. آج ہمارا حال بھی یہی نہیں ہو چکا؟ اللہ اور رسول کی بات جہاں آتی ہے وہاں ہم اس کو ایک طرف رکھ کے کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے یا ہمارے جو بڑے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، خواہ وہ بات قرآن اور حدیث کی واضح نص سے ٹکراتی ہی کیوں نہ ہو. ہم ان کی لے لیتے ہیں کہ نہیں، چونکہ وہ ہم سے زیادہ سمجھدار تھے اس لیے ان کی بات درست ہے، اور یہ اس کا معلوم نہیں مطلب کیا ہوگا. تو یہ رویہ جو ہے یہود و نصارہ کے اندر بھی تھا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے علماء کی عبادت تو نہیں کرتے، ہم تو عبادت بس اللہ ہی کی کرتے ہیں، جیسے ہم بھی یہی کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا وہ تمہارے حلال کو حرام نہیں بناتے اور تم اس کو مان نہیں لیتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہم کرتے تھے. فرمایا یہی تو رب بنانا ہے. یعنی رب بنانا کیا ہے؟ اللہ کی بات چھوڑ کر ان کی بات ماننا. تو یہ چیز پھر کیا ہو جاتی ہے؟ شرک ہو جاتا ہے. یہاں بتوں کی بات نہیں ہو رہی اس شرک میں ولا نشرک بہ شیئا، یہاں اسی شرک کی بات ہو رہی ہے کہ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہ بنائے. آپ دیکھیں کہ مشرکین عرب جو تھے وہ اپنے آپ کو مشرک نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین پر ہیں، حضرت ابراہیم کے دین پر اپنے آپ کو مانتے تھے. یہود و نصارہ بھی کیا کہتے تھے کہ ہم کس پر ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر. اور اس طرح ہر زمانے کے لوگ اپنے آپ کو
کسی خاص انسان کی طرف منسوب کرنے کے باوجود اس کی اصل روح اور اصل بات سے انکار کرتے تھے. اسی کے بارے میں پھر آگے آیا یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو. اچھا جھگڑا کیا تھا یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کا جھگڑا یہ تھا کہ ان میں سے ہر ایک خود کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتا تھا، مشرکین بھی، یہود بھی، نصارہ بھی، اور ہر ایک یہ کہتا تھا کہ ہم ان کے طریقے پر ہیں. یہودی کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. انہی چیزوں کی یہاں وضاحت کی گئی کہ نہیں وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، کہ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئیں. افلا تعقلون، تم عقل سے کام نہیں لیتے. ہاں تم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تم وہ لوگ ہو جو اس بارے میں تو خوب بحثیں کر چکے جس کا تمہارے پاس علم تھا. فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، تو کیوں جھگڑتے ہو اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بغیر علم کے جھگڑا کرنا قابل ملامت ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا اور تم نہیں جانتے. یعنی تمہاری یہ یہودیت اور نصرانیت تورات اور انجیل کے نازل ہونے کے بعد پیدا ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام ان دونوں سے بہت پہلے آ چکے. اب ابراہیم علیہ السلام جس مذہب پر تھے وہ تمہارا مذہب نہیں تھا. وہ کیا تھے آگے کی آیت میں وضاحت کی گئی. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو یکسو مسلمان تھے. حنفا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ گمراہی سے منہ موڑ کر حق کی طرف متوجہ ہونا، اور اس کا الٹ ہوتا ہے جنفا، گمراہی کی طرف مائل ہونا. وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہ تھے. وہ کون تھے؟ حنیفا مسلما، یکسو مسلمان. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہمارے ہاں آج کل فرقہ وارانہ نام رکھ لیے گئے ہیں. یہ اس کی تردید ہو رہی ہے یہاں پر. ابراہیم یہودی اور عیسائی نہ تھے، یہ یہودی اور عیسائی اللہ نے نام رکھا تھا. اللہ نے کیا نام رکھا تھا؟ سب کا مسلمان رکھا تھا. تو انہوں نے اپنے فرقہ وارانہ نام رکھ لیے تھے، جیسے آج مسلمانوں نے بھی رکھ لیے. کوئی وہابی ہے تو کوئی بریلوی ہے، اور کوئی شیعہ ہے، اور کوئی حنفی ہے، اور کوئی شافی ہے، اور کوئی مالکی ہے، اور اس پر فخر کرتے ہیں. اور اس کی بنا پر ایک دوسرے کے ساتھ ضد اور مباحثے اور جھگڑے اور فساد. آج کسی شخص کو اگر کہا جائے کہ ہم صرف مسلمان ہیں تو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اور کوئی نہ کوئی ٹائٹل اپنے لیے لازمی پسند کرتے ہیں. اس لیے ہمیں اس ٹرینڈ کو عام کرنے اور رواج دینے کی ضرورت ہے کہ ان ناموں اور ان گروہ بندیوں سے نکل کر سب کا احترام کریں، سب کے ساتھ محبت کریں، اور علم ہر چشمے سے لیں، صرف کسی ایک خاص سے نہیں، یا کسی ایک خاص کا ہی صرف اپنے آپ کو پابند نہ کر لیں. حکمت مومن کی متاع گمگشتہ ہے، اسے جہاں بھی دیکھے پالے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما، یکسو مسلمان تھے. صرف یہ بھی نہیں کہا ولیکن کان مسلما، کہا حنیفا مسلما، یکسو ہر چیز سے کٹ کر صرف اللہ کے تھے، صرف مسلمان تھے اور بس مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے کہ کہتے ہوں کہ اللہ ہمارا الہ ہے اور اس کے بعد بات وہ صرف بڑوں کی مانتے ہوں، اپنے اکابر کی. وہ کسی شخصیت پرستی میں مبتلا نہ تھے، کیونکہ ہمارا دوسرا بڑا روگ شخصیت پرستی ہے کہ فلاں نے فرمایا ہے اس لیے وہ بات حجت ہے، خواہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہے. اکثر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور سنت کو ایک طرف رکھنے کو ضرور تیار ہو جائیں گے، لیکن جس پہ ہمارا دل بیٹھا ہوا ہے اس کی بات نہیں چھوڑ سکتے، خواہ وہ صریح طور پر مخالفت کیوں نہ کر رہی ہو. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، بے شک ابراہیم کے قریب ترین تو وہ لوگ ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں. یعنی تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، یہود بھی کہتے، نصارہ بھی کہتے، مشرکین مکہ بھی کہتے، پھر آپس میں اختلاف بھی کرتے. فرمایا کہ تمہارا ابراہیم سے کیا تعلق؟ ابراہیم علیہ السلام سے تعلق تو اس کا ہے جو اس کی پیروی کریں. وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ ہے اصل میں ابراہیم کے دوست. اور اسی کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا تھا ان لکل نبی ولاۃ من النبیین وان ولی منہم ابی وخلیل ربی عز وجل. ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں، میرے ولی، میرے دوست، ان میں سے میرے باپ اور میرے رب کے دوست ابراہیم علیہ السلام ہیں.
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کی یہ وضاحت کی تھی. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ دوست ہے، مددگار ہے مومنوں کا. ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے کاش وہ تم کو بھٹکا دے، تمہیں گمراہ کر دے. وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو بھٹکا نہیں سکتے اور وہ شعور نہیں رکھتے. کہا جاتا ہے کہ یہ آیت معاذ بن جبل، حذیفہ بن یمان اور عمار بن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہودیوں نے انہیں اپنے دین کی طرف راغب کرنا چاہا. قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اہل کتاب میں سے بہت سے یہ چاہتے ہیں کاش کہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دے، کفر کی طرف پھیر دیں. کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ کام؟ وہ کہ آپ کو مسلمان نہیں رہنے دینا چاہتے. فرمایا حسدا من عند انفسہم، ان کے نفسوں کے حسد کی وجہ سے، یعنی وہ حسد اور بغض جو وہ اہل ایمان سے رکھتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان سیدھے رستے پر نہ رہیں، بھٹک جائیں. فرمایا کہ مسلمانوں کو بھٹکاتے بھٹکاتے دراصل اپنی گمراہی کا سبب پیدا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، لاشعوری طور پر خود بھٹک رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی عیسائی ہوں یا یہودی، وہ دراصل کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسلام کے اصل حقائق کا نہ خود مطالعہ کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے عوام کو کرنے دیتے ہیں، اور اسلام کو ایک وحشیانہ مذہب اور چند باتیں اس میں پکڑ کے اسے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ بس یہ اس رستے سے ہٹ جائیں، اور اس کے لیے سب سے بڑی ان کی سازش یہ کہ مسلمانوں کو قرآن سے الگ کر دیا جائے، قرآن سے دور کر دیا جائے. فرمایا کہ ایسا کام کر کے وہ دراصل کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہی لوگوں کی اور اپنے ہی آپ کی گمراہی کا سبب پیدا کر رہے ہیں. اگر وہ سچے دل سے اسلام کا مطالعہ کرتے، حق کو پاتے، خود بھی حق کے اوپر چلتے اور اپنی قوم کو بھی لے جاتے. آج دنیا میں سب سے بڑی اسلام کے راستے میں جو رکاوٹ ڈالی وہ یہودی اور عیسائی علماء کی طرف سے ڈالی گئی ہے کہ جو حق کو جانتے ہوئے حق کو چھپاتے ہیں. اسی لیے آگے آتا ہے یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، کیوں کفر کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود ان کے گواہ ہو، ان کی حقیقت کو پہچانتے ہو. یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، تم کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کے مشتبہ بناتے ہو؟ وتکتمون الحق، اور تم حق کو چھپا جاتے ہو. وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو. اس میں یہودیوں کے دو بڑے جرائم کی نشاندہی کی گئی ہے اور انہیں اس سے باز رہنے کی تلقین کی جا رہی. پہلا جرم حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کو خلط ملط کرنا، ملانا، تاکہ لوگوں پر حق اور باطل واضح نہ ہو سکے. اور دوسرا حق کو چھپانا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف تورات میں لکھے ہوئے تھے انہیں لوگوں سے چھپایا گیا تاکہ لوگوں کو آپ کی صداقت کا پتہ نہ چلے. تو اہل کتاب کے لفظ کو بعض مفسرین نے عام رکھا ہے جس میں یہود اور نصارہ دونوں شامل ہیں، اور دونوں کو یہ کہا گیا، اور بعض نے اس کو صرف یہود تک رکھا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ پیچھے سورۃ البقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ اور حق کو مت چھپاؤ اور تم جانتے ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.